عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے۔ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا، آپ نہیں آئے، ختم، اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی، چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں، یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں، لیکن ان علماء نے انکار کر دیا۔ میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طاہر صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا ہے تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے، اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بنی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا۔ اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، تو اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے، کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے، جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنے۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں، منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں۔ میرا ایک کلپ چلا ہے نا، میں نے اس میں وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ ابا نے قرضہ لیا، پھر چاچا نے بھی قرضہ لے کے 2 ارب کا مقروض بنا دیا، اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاؤ، لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا؟ تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کو کتنے پیسے ملتے ہیں، کتنے فیصد ملتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں،
تو ہم کہاں فواد چودھری کی حمایت کریں گے؟ میری ذاتی رائے ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں, ذاتی رائے ہے عمران خان کے بارے میں کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے, واللہ عالم, لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں, میں کوئی, مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی. جیسے آپ لوگ صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں, کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط, تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہوں, حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ. بھائی ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور ابھی وہ وزیر اعظم ہیں بھی نہیں, ابھی تو اپوزیشن میں ہیں. تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھائی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو ان بیسس کی بیس پر آپ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بیسس درست نہیں ہے, کسی اور بیس پہ کریں, میرا خیال ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں, بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہیں. اختلاف ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جی جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا, یا جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپیں لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے, اور جو ادھر کی تعریف کرتے اس کے پیچھے. اس سے سوائے آپس میں پھڈے بازی کے, لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بھائی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. میری ایک رائے ہے, آپ مانیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں. میں آپ کے خلاف کوئی کلپ, میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا. تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میرے یعنی جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کر دے تو میں تھوڑی کلپ بناؤں گا. بھائی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے, اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے؟ مجھے پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی؟ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی. اس بات کا امکان موجود ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھائی؟ یعنی